اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ انسان آپ کے سسرال میں ہے، گھر میں ہے یا آپ کے آفس میں ہے، کسی بھی قسم کا انسان کسی بھی جگہ پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سب کے لیے ایک بہت خوبصورت اور پاورفل عمل لے کر آئی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ کچھ دشمن ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری دشمن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمیں کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں کس طرح اس انسان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کے شر سے خود کو محفوظ رکھیں۔ لیکن جب بات آتی ہے باطنی دشمنوں کی، وہ دشمن ہمارے جو ہمارے منہ پر مخلص ہوتے ہیں، ہم سے پیار محبت کا دکھاوا کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں سے جل رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے نہ ان سے لڑائی کی ہوتی ہے، نہ ہماری کبھی ان سے منہ ماری ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہمارا دشمن ہے یا نہیں، اور ہم ان کو اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنی ہر خوشی کا اظہار ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں، جس سے وہ منہ پر تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے لیے خوش ہیں، لیکن اندر سے وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے، بہت زبردست عمل لائی ہوں۔ اسے کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ واضح فرق دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے میرے ناموں سے پکارو، میرے ناموں کے ذریعے کسی بھی مسئلے میں مجھے کوئی انسان پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، تو میں اس انسان کی پکار ضرور سنتا ہوں اور اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اب جس فتنوں بھرے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں قدم قدم پر دشمنیاں ہیں اور بے جا حسد کی آگ جل رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی ترقی کر رہا ہے، مالی لحاظ کے حوالے سے، گھریلو لحاظ کے حوالے سے، اگر اللہ نے اسے خوشیاں سے نوازا ہوا ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، اچھے رشتے کی خوشیاں ہیں، کامیابیوں کی خوشیاں ہیں، تو راہ چلتے ہوئے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اسے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان ظالم لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں چالاکیاں نہیں آتی، اس لیے وہ اس ظالم نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا کبھی اس طرف دماغ گیا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان سے بدلہ لے سکیں، ان ظالم لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور خود کو حاسدین لوگوں کے حسد سے بچا سکیں۔ اور کہیں نہ کہیں ان دشمن لوگوں کا حسد ان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ آپ کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، بس سے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، اچھی خاصی جاب ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگی ہے۔ حسد کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ ایسے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ حسد پایا جاتا ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں حسد، دوستوں کا آپس میں حسد، رشتہ داروں کا آپس میں حسد۔ ان حاسدین کے حسد سے، شر سے کیسے بچا جائے، خود کی خوشیوں کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے لیے میں وظیفہ لائی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری دعا کو قبولیت کی مہر لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقم، آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقم، یہ ایک ہو جائے گا۔ پھر دوسرا، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقم، یہ دوسری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے 300 بار یہ پڑھنے ہیں تینوں اللہ تعالیٰ کے نام، اور آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیم دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو ہر 100 کی تعداد کے بعد آپ نے تصور میں اپنے دشمن کو امیجن کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کا دشمن کون ہے، تو اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دشمن جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو اتنی توفیق نہ دے کہ یہ مجھے مزید نقصان پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر آپ نے 100 دفعہ مزید پڑھ کے پھر آپ نے ایسے ہی تصور کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور تیسری دفعہ بھی آپ نے ایسے کرنا ہے۔ پھر لاسٹ پہ 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے۔ آپس میں پیار محبت بڑھائیں، حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو نواز رہا ہے تو وہ آپ سے لے کے نہیں نواز رہا، نہ ہی آپ کے نصیب کا نواز رہا ہے۔ اس لیے
حسد کرنا چھوڑیں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیوں کی دعا کریں، اپنے نصیبوں کی دعا کریں۔ جس وقت آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی خوشیوں سے، اس وقت آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز عطا فرما۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے، آپ سے راضی ہوں گے، وہ چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے نا، وہ آپ کو مل کے ہی رہے گی، چاہے آپ اس کے لیے اب جتنا بھی تڑپ رہے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو وہ کامیابی، وہ ترقی، وہ خوشیاں اگر نصیب میں لکھی ہیں تو مل کے ہی رہیں گی۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی خوشیوں کی دعا کریں، دوسروں کو دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں نام کے ساتھ دعا لکھ دیں، کسی ایک ہی آمین سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے مجرب عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔